بھائی علی بھائی، آپ نے جو ابھی شروع میں جو بات کی تھی نا قوم شعیب کے حوالے سے، اس کانسیپٹ کو نا قرآن میں اور جگہوں پہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور علماء نے اس کو ایک نام دیا ہے استدراج کا، کہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قوم کی طرف اپنا نبی بھیجتا ہے اور ان کو تھوڑا سا آزماتا ہے، اور اس آزمائش کے عوض اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمبل کر لیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں آ جائیں۔ لیکن جب وہ قوم اگنور کرتی ہے، فرسٹ ریمائنڈر، سیکنڈ ریمائنڈر، تھرڈ ریمائنڈر جب اگنور کرتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دروازے خیر کے کھول دیتا ہے ان کے لیے۔ اور یہی چیز جو ہے اسی پارے میں آیا نمبر 182 میں مینشنڈ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، سنستدرجہم، اور اسی سے وہ استدراج والا ورڈ بھی نکلا ہے، پھر ہم ان کو جو ہے ڈیلے کر دیں گے، ہم ان کو ڈھیل دے دیں گے، من حیث لا یعلمون، اور ان کو یعنی پتہ بھی نہیں لگے گا، وہ کمپریہنڈ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ڈھیل دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لحاظ سے نا ان کا فیصلہ کر لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا ان کو چھوڑ دیا ان کے حال کے اوپر، اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا ایک دم ان کو پکڑے گا، اور پھر ان کو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی، زیادہ ندامت ہوگی۔ یہ انفرادی طور پہ بھی نا ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم بھی، ہر انسان میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کچھ نہ کچھ ٹرائی کرتا ہے، کچھ نہ کچھ مصیبت سے، کچھ نہ کچھ پریشانی سے اس کو گزارتا ہے، کچھ نہ کچھ انسان سے گناہ اور غلطی ہوتی ہے جس کا نتیجہ جو ہے، جس کا برا نتیجہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں وہ دیکھتا ہے۔ اب جو انسان اپنے گناہ کو اور اپنی غلطی کو اور اس کے برے نتیجے کے ساتھ اس کو جوڑ لے گا اور کہے گا ہاں یار یہ میں نے ایسے کیا تھا تو اب اس کے نتائج یہ آ رہے ہیں، تو مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، ہاں، تو اس کے ساتھ جو ہے خیر کا معاملہ ہے کہ جو انسان ان چیزوں سے سیکھے گا۔ لیکن جو انسان ان ریمائنڈر سے اپنے آپ کو ان کو اگنور کرتا جائے گا، پھر ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ آپ گناہ بھی کرو گے تو آپ کو نہ آپ کے دل میں کوئی ندامت ہوگی، نہ آپ کی زندگی میں اس کا کوئی برا اثر آپ کو نظر آئے گا۔ تو اس سے انسان کو ڈرنا چاہیے، اور وہی استدراج کا معاملہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا اب آپ کو چھوڑ دیا۔ بلکہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے اور تابعین کے بارے میں کہ وہ جس وقت وہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہوتا تھا اور اس گناہ کا نیگیٹو امپیکٹ ان کو اپنی زندگی میں نظر نہیں آتا تھا، تو وہ پریشان ہو جاتے تھے۔ وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا ہمارے ساتھ استدراج والا معاملہ کر دیا کہ ہمیں چھوڑ دیا ہو اپنے ہی حال کے اوپر، اور ہمیں اب توفیق نہیں دے رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی اور میں بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ کچھ فلسفی کے اندر بھی ایک کانسیپٹ ہے ٹیبولا راسا کا، کہ انسان جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک بالکل بلینک سلیٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی جو ہے خدا کی پہچان نہیں ہے۔ اس کا انکار کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ ہمیں بتایا کہ فطرت کا کانسیپٹ بیسکلی بیان کر کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے۔ تو یہ آیہ نمبر 172 ہے، جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک عہد کا بیان کرتے ہیں کہ بنی آدم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بنی آدم سے مراد یہ سب انسان، ایوری ہیومن بینگ واز آسکڈ دس کوسچن، الست بربکم، اور سب نے ہم نے کیا کہا؟ قالوا بلا، سب نے کہا بلا شہدنا، کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا آگے ان تقول یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، تاکہ تم یہ نہ کہو قیامت والے دن کہ ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں تھا۔ اب حقیقت تو یہ ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں اور کسی سے بھی ہم پوچھیں کہ آپ کو یہ وعدہ یاد ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا تھا، تو ہم سب کہیں گے نہیں، بالکل نہیں یاد ہمیں اس کی جو اسپیسیفک میموری ہے، مجھے تو نہیں یاد کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ میرا مکالمہ ہوا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، بلکہ قرآن نے ہمیں بتایا تو ہم اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ تو ہمارے علماء ہمیں بتاتے یہ ہیں کہ یہ سب نے ہم نے یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد لیا تھا، لیکن اس کی جو اسپیسیفک میموری ہے وہ ہم سے لے لی گئی ہے، یعنی اسپیسیفک انسیڈنٹ کی میموری لے لی گئی ہے، لیکن اس کا ریمننٹ جو ہے، اس کی جو پیچھے ایک چیز جو رہ گئی ہے وہ ہے فطرت، اور وہ انسان کے دل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پہچان ہے۔ اور جب آخرت والے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے تو یہ میموری بھی ہمارے پاس واپس آ جائے گی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کمپلین نہیں کرتا یوم القیامہ والے دن کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یا بلکہ سب رب العالمین کا اعتراف کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو اسپیسیفک میموری بھی ان تک واپس آ جاتی ہے۔ تو کوئی پوچھے گا کہ احمد بھائی پہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے یہ میموری لے لی ہے؟ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو ہے دارالامتحان ہے، اور جب بھی آپ امتحان گاہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی ٹیکسٹ بک آپ سے لے لی جاتی ہے۔ جو اب آپ نے ایگزام اپنا دینا ہوتا ہے، آپ ٹیکسٹ بک ساتھ لے کے اندر تو نہیں جاتے نا، پھر تو ایگزام ہی نہیں رہے گا۔ تو ایگزام تو یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آنا ہم نے whilst he is in the غیب، whilst he is in the unseen۔
تو جب ہم امتحان گاہ سے نکلیں گے موت کے بعد، جب آخرت والے دن، تو ہمیں یہ میموری اپنی ٹیکسٹ بک واپس دے دی جائے گی. تو اس لیے فطرتاً انسان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتا ہے.